اس شخص کو مائک پہ آنے کی دعوت دوں گا کہ جنہوں نے رات دن کوششیں کر کے اس پروگرام کو اتنا منظم طریقے سے منعقد کیا۔ الحاج محمد سعید چابری صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم سب جو ہے ایسی محفل کے اندر بیٹھے ہیں جو اللہ کے گھر کے اندر ہے اور اللہ والوں کی محفل ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر ہے اور اللہ والوں کی محفل ہے۔ کیوں؟ ہم تو ہر ایک کے ماننے والے ہیں۔ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کسی نبی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہم ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو ان کا شریک سمجھتے ہیں، نہ شریک سمجھیں گے کبھی، کیونکہ شریک جو سمجھتا ہے وہ پھر مسلم نہیں رہتا، غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آج جو ہماری محفل کے اندر اتنے سارے علماء کرام موجود ہیں اور دیگر علماء کرام ابھی آنے والے ہیں، کیونکہ جو مجھے معلوم ہے اس کے تو جو علماء کرام ابھی آنے والے ہیں، ڈاکٹر محمد رضوان صاحب تشریف لانے والے ہیں، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا خطاب ہونا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، کیونکہ رضوان صاحب سے آنے سے پہلے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا خطاب ہوگا۔ آج کی نشست میں جتنے لوگ آج کی نشست میں موجود ہیں جو تشریف لائے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ حنفیہ عالمگیر مسجد کے اندر دوسرا پروگرام ہو رہا ہے۔ ایک صبح 10 بجے منعقد ہوا تھا اور ایک بعد نماز عشاء منعقد ہوا ہے، اور عصر کے مغرب کے بعد نعت خوانی ہو رہی تھی اور نعت خوانی ہوتی رہی، اور اس کے بعد عشاء کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اسد احمد مجددی صاحب جو ہیں میرے بہت ہی ہر دل عزیز ساتھی ہیں، مجھے بہت ان سے محبت ہے، عقیدت بھی ہے، کیونکہ وہ فاروقی ہیں، میں پٹھان ہوں۔ وہ فاروقی ہیں اور میں پٹھان ہوں، تو فاروقی جو ہے مجھ سے افضل ہے۔ میں سید سے افضل تو نہیں ہے، سید ہے، سید و فاروقی ہیں، صدیقی ہیں، پھر کہیں ہمارا نمبر آتا ہے ہم پٹھان ہونے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو پٹھان لوگ ہیں، اور پٹھان ہمیشہ جو ہے سیدوں کی بھی عزت کرتا ہے، صدیقیوں کی بھی عزت کرتا ہے، فاروقی کی بھی عزت کرتا ہے۔ تو ہم تو سب کا جو ہے عزت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی جنتی۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں مانتے؟ بالکل، میرا بھی نعرہ یہی ہے اور آپ کا بھی نعرہ یہی ہے، ہر صحابی جنتی، کیونکہ ہمارا کسی صحابی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے صلح کر لی اس سے ہماری صلح ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جس نے امام حسین سے جنگ کری اس سے ہماری جنگ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا۔ آج جو اپنے آپ کو آپ نے سنا ہوگا نعرے لگ رہے ہیں، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، ہم تو امیر المومنین مانتے ہی نہیں ہیں ان کو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا ہاں بات یہ ہے، ہم تو نام لینا نہیں چاہ رہا تھا، ہاں پلیت آدمی ہے، بالکل صحیح ہے، یزید پلیت جسے کہتے ہیں نا، یزید پلیت، جو نعرہ لگا رہے ہیں نا اس کے نام کا، امیر المومنین امیر المومنین، وہ بھی اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ نہیں رکھتے، حقیقت ہے بالکل، وہ بھی اپنے نام جو ہے اپنے بچوں کا اس کے نام پہ نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب عالم اسلام نے جو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حسین حق پر تھے تو حق پر تھے، اور یہ حق پر تھے ہی، اس میں یہ بندہ نہیں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے لیے کہا تھا کہ 2 گروپوں کے اندر مسلمانوں کے صلح کرائے گا، وہ صلح ہوئی، اور تمام کہنا چاہیے کہ ہمارے جو
जिब्राइल अमीन ने जो है ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बता दी थी कि इमाम हुसैन शहीद होंगे। ये सबको पता था, हज़रत अली को भी पता था, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को भी पता था, हर एक को पता था। लेकिन किसी ने ये दुआ नहीं की कि इमाम हुसैन की शहादत से उनको बचाने की कोशिश की जाए। उनके लिए कभी उनको बचाने की कोई दुआ नहीं की गई कि मेरे शहीद होने से मेरा हुसैन बच जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने उस कुर्बानी को देने के लिए ज़हनी तौर पर इमाम हुसैन भी तैयार थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयार थे, हज़रत अली भी तैयार थे, हज़रत फ़ातिमा भी तैयार थे। कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसको ना पता हो कि इमाम हुसैन शहीद होंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, आज तो हम उर्स के अंदर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये अरास की महफ़िलें सजती रहेंगी, जमती रहेंगी, होती रहेंगी। हम भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसमें शरीक होते रहेंगे और होते रहेंगे। अभी माशाअल्लाह हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब तशरीफ़ लाए, हम उनको खुशामदीद करते हैं। हज़रत मौलाना अरशद भाई सैयद अरशद साहब तशरीफ़ लाए, उनको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे जमात अहले सुन्नत के ज़िला ईस्ट के ज़िला कोरंगी के नाज़िम हैं, सदर हैं। ये लोग हमारे सरपरस्ती करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सरपरस्ती उनकी जारी और सारी रहेगी। अब मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले एक बात कह देता हूँ। वलियों की शान के अंदर एक बात कहता हूँ। बात यह है, किसी को ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर देता हूँ। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की उस वक़्त कितने मुसलमान थे? 90 मुसलमान थे, सिर्फ 90 मुसलमान थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। और हिजरत करने के बाद जो है आपने सराक़ा बिन मालिक को क्या कहा? ऐ सराक़ा, तुम्हें कैसर कसरा के कंगन अता किए। क्या यह इल्म गैब नहीं है? कहाँ? अभी तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तो मदीना शरीफ पहुँचे भी नहीं हैं और कैसर कसरा के कंगन अता कर रहे हैं, सुपर पावर के। किसको दे रहे हैं? सराक़ा बिन मालिक को। तो ये सब बातें हैं। इसी तरह अगर औलिया अल्लाह के जो मामलात हैं वो भी बड़े अजीम होते हैं और वो भी बहुत अजीम है। मैं अभी एक बात चाह रहा था, वो ये कह रहा था, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। कितने? 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। जब शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान के अंदर फेल हो गए और वो उनको शिकस्त खा के दोबारा काबुल वापस जाना पड़ा, तो आपने देखा कि कौन सा वली था जिसने शहाबुद्दीन को दोबारा बुलाया हिंद के अंदर? वही शख्सियत थी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम कहते हैं। उन्होंने उनको ख्वाब में कहा कि आप तशरीफ़ लाइए, आपके लिए हिंद का ताज रखा हुआ, आपके लिए हिंद का तख्त रखा हुआ, आप उस पर तशरीफ़ रखिए। ये हम कह रहे हैं। जो मालिक होता है वही तो कहता है, भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम आओ और बैठ जाओ इस जगह पर। नहीं बैठ सकता। अरे भाई, हिंद की मिल्कियत जो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पास थी और आज भी है। जितने लोग सदर, वज़ीर आज़म, वो मुसलमान हो, कोई भी हो, वो उन्हीं के दर पे हाजिर होता है और वहीं दर पे हाजिर होकर अपनी बात करता है और उनसे इजाज़त लेता है, तो कायम रहता है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी सदारतें, वज़ारतें मिलती हैं लोगों को, तो वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दर से मिलती है। बिल्कुल हकीकत। मैं तो बहुत सी जानता हूँ, लेकिन मौका नहीं है कहने का। तो ये सब कुछ होता है। वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूदा भी जो मिला हुआ वहीं से मिला है। मैं तो एक बहुत करीबी बात है, लेकिन मुफ्ती साहब ने मुझे मना किया हुआ है कि वो बात बयान नहीं किया। और एक जगह मैंने बयान कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, ये तो राज की बातें राजदारों के पास ही होना चाहिए, हर एक के पास नहीं जाना चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो हम आज जो उर्स के अंदर बैठे हैं, वो कहाँ बैठे? हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में बैठे। ये वो ज़ात है जिसको हर शख्स जानता है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये हमारे थे, हम कहते हैं हमारे थे नहीं, वो अहले सुन्नत वल जमात के सर का ताज थे। और मुजद्दिद अलिफ़सानी
1000 साल का मुजद्दिद होता है, हजार साल के मुजद्दिद हैं वो, और जो भी मुजद्दिद आएगा उनके 1000 साल गुजरने के तहत जो आएगा, 1000 साल गुजरने तक वो मुजद्दिद अलिफ सानी है, हमेशा रहेंगे। मुजद्दिद आते रहेंगे, मुजद्दिद जाते रहेंगे, मुजद्दिद आए, कितने मुजद्दिद आए। अरे दीन को जिला बख्शते हैं मुजद्दिद, दीन की जिला बख्शते हैं मुजद्दिद, दीन को जिंदा करते हैं मुजद्दिद। ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, उनकी बताई हुई हिदायत पे अमल करना चाहिए, उनकी सीरत को अपनाना चाहिए। अगर हम सीरत को उनकी न अपनाएं, हम हर एक को कहें कि बात ये है कि मैं फ़लाँ का आशिक़ हूँ, फ़लाँ का आशिक़ हूँ। आशिक़ तो वही होता है भाई जो उसकी हर चीज़ को अपना लेता है। आशिक़ वही होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने आशिक़ान रसूल हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उनकी सुन्नतों के मुताबिक गुजारी है, आज उनका नाम आज भी ज़िंदा, कल भी ज़िंदा रहेगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए, उनकी सीरत पर अमल करना चाहिए। आज हनफिया आलमगीर जामे मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 रोज़ा जलसे ईद मिलादुन नबी के होंगे, और हमने उसका नाम भी जलसे का यही रखा है, मुस्तफ़ा जान आने, क्या रखा हमने भाई, तो हमने जलसे का क्या नाम रखा अपने जलसे का 12 जलसे जो होंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात तैयबा, और उनके सीरत के तमाम पहलुओं के ऊपर ज़िक्र होगा, उनके तमाम सीरत के पहलुओं पर ज़िक्र होगा। जो हमसे छुपे हुए हैं वो भी ज़िक्र किए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम तो सिर्फ जो है ये मोबाइल देख लेते हैं या अपने काम धंधे के अंदर लगे रहते हैं, हम कहीं उसके दिलचस्पी नहीं रहते। तो हमें भी चाहिए कि हम दीन को अपनाएं। हनफिया आलमगीर जामे मस्जिद के अंदर एक जामे सलीम कायम है, जिसमें तकरीबन 600 तलबा पढ़ते हैं, और उसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं, और तमाम लोग इसके अंदर बच्चे भी आते हैं, सुबह भी ये हनफी आलमगीर के अंदर जो जामिया शुरू होता है सुबह 8 बजे से तो रात के 11 बजे तक यहाँ तालीम और तदरीस का काम होता रहता है। क्योंकि हमारे मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब इस इदारे के मुहतमिम हैं, जो जामिया सलीम है, हनफिया मदरसे हनफिया रिजविया है, ये बड़ी खुश असलूबी से अपनी मेहनत से साथ जो है इसको काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त आने वाला है जब एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनने जाने वाली है, और यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बनेगी। और जामा कहते ही यूनिवर्सिटी को है, हमने तो पहले ही नाम यूनिवर्सिटी रख लिया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बड़ा आला तालीमी मरकज़ बनेगा, और उसके लिए काम हो रहा है। ये नहीं कि हम घर में बैठे हुए, नहीं, काम कर रहे हैं, बल्कि बगैर काम किए हुए तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो हमें सबको चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को, अपने तलबा को जो है, अपने जो होनहार बच्चे हैं उनको इस तरफ भी राग़िब करें। हमने तो यहाँ पर जो है कहना चाहिए कि एकेडमी की तालीम भी बच्चों को देना शुरू कर दी है। यहाँ एकेडमी की तालीम भी दी जाती है। आप बेफिक्र हो जाएं, जब आपका बच्चा यहाँ आएगा तो मैट्रिक भी होगा, इंटर भी होगा, BA भी होगा, MA भी होगा, ठीक है, उसकी भी आप फिक्र ना करें। लेकिन मुफ्ती खुर्रम इकबाल को अपना बच्चा सुपुर्द तो करें, जब ही तो होगा ना। अब सुपुर्द भी नहीं करेंगे और जो है ना चाहते हैं कि वो सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनको यहाँ आना पड़ेगा, अपने बच्चों को इनके सुपुर्द करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इसको आलिम बनाएंगे और ये इल्म हासिल करेंगे। तो यही तो हम जो पौध तैयार करेंगे, वही पौध आगे जाकर क़यादत संभालती है, वही पौध जो आगे जाकर लोग जो है कि कहना ये चाहिए कि मुल्क की, कौम की बागदौड़ उनके हाथों के अंदर होती है। हमें तो काम ये करना होता है कि हम उनको दीन की तालीम दें, तमाम मामलात से उनको वाकिफ़ करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ तनकीद करते रहें तो तनकीद से बात नहीं बनती। तामीरी गुफ्तगू करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तामीरी गुफ्तगू के अंदर ही फलाह है, आफ़ियत है हमारी सबकी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और एक करामत, एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स 1 महीने तक उनकी खिदमत में हाजिर होता रहा। वो ये देखता रहा कि इनसे तो कोई करामत सरजद नहीं हुई आज तक, तो मैं इनका क्या मुरीद हूँ, मैं चला जाता हूँ। लेकिन
حضرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا، ایک نظر ڈالی تو زمین ہل گئی، ایک نظر ڈالی زمین ہل گئی، وہ بھی ہل گیا سمجھ لو نا، اس کے دل و دماغ کے اندر وہ کیفیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت قوت و طاقت دیتا ہے، بالکل ایسا سچ بات بول رہا ہوں، یہ دیکھا ہوا ہے میرا سب کچھ، تو بہت طاقت اور قوت دیتا ہے۔ تو آج جو ہے حضرت امام ربانی نے جو ہے اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں چاہوں تو دنیا کو ہلا دوں، لیکن نہیں، میں تو دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا، تو میں دین کی اور یہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی ان کے امام ربانی کے چاہنے والے ہیں، وہ دیگر مسالک کے لوگ بھی ان کے چاہنے والے ہیں، اور اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی تو ہے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے چاہنے والے، لیکن دیگر مسالک کے لوگ بھی ان کو اپنا قائد اور رہبر تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو میرا کہنا صرف اتنا یہ ہے کہ ہم اپنی جو زندگیوں کو دین کی خاطر وقف کر دیں اور دین کے تابع کر لیں تو انشاءاللہ العزیز پہ سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم دوسروں پہ تنقید کریں اور اپنے گریبان میں نہ دیکھیں، اپنے گریبان کو نہ چیک کریں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے گریبانوں کی طرف بھی دیکھنا ہے، پھر اس کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے، وہ کہتے یہ ہیں کہ انگلی ایک اٹھاتے ہو 4 انگلیاں تمہاری طرف آ جاتی ہیں۔ اپنی انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی 4 انگلیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ میری خود کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اس لیے میں یہ مختصر سے گفتگو کر لی 10-15 منٹ کی، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے ڈاکٹر رضوان صاحب کسی وقت بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ہمارے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کو یہاں خطاب بھی کرنا ہے کہ ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو ہمیں جو ہے ان کی گفتگو کو بھی سننا ہے، ان کے بیان کو بھی سننا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کو ٹی وی چینلوں پہ جانے کا بہت موقع ملتا ہے، تو وہاں گفتگو ظاہر جو گفتگو چینل پہ ہوتی ہے وہ بڑی نپی تلی گفتگو ہوتی ہے، وہاں 4:30 والی گفتگو نہیں ہوتی۔ تو ان کو بہت تجربہ ہے اس کے اپنی گفتگو کرنے پر، اپنی تقریر کے اوپر، اپنے الفاظوں پہ بھی گرفت ہے ان کو۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ان کی گفتگو سنیں گے، تقریر سنیں گے تو آپ کو جو ہے بہت ہی لطف آئے گا، آپ کو نئی معلومات حاصل ہوں گی۔ تو میرا کہنا صرف اتنا سا ہے کہ جو ربیع الاول شریف آج آ رہا ہے، تو اس ربیع الاول شریف کے اندر آپ لوگ اپنے جو میلاد کی محافل ہوتی ہیں، جو سیرت طیبہ کی محافل ہوتی ہیں، ان سب کے اندر آپ شریک ہوں، تاکہ ہم یہ بھی بتا سکیں، لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم خالی جو ہے باتیں نہیں کرتے، عملی زندگی کے اندر بھی وہی ہیں، جو عملی زندگی کے اندر بھی وہی ہیں، اور باطنی طور پہ بھی ہم وہی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اس شہر کے اندر بہت زیادہ فساد کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تاکہ اس ربیع الاول شریف کے ہونے والے پروگراموں کو تہوبالا کر دیا جائے، سبوتاژ کیا جائے۔ لیکن ہمیں بڑی کہنا چاہیے کہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کے دن آ رہے ہیں، اور ان محافل کو ہم نے منعقد کرنا ہے، تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے جو ہے کسی کو یہ موقع مل جائے کہ وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے۔ ہمیں تو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہماری محافل ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گی، اس لیے ہمیں جو ہے امن کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہمیں اکسانے کے لیے بہت کام ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں، ہمیں اکسانے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے ایسا کریں اللہ، بہت سارے مسائل اس پاکستان اندر کھڑے، لیکن ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بالکل ثابت قدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والانہ محبت سے کو عقیدت کے ساتھ اپنے 12 ربیع الاول کو کامیاب کرنا ہے۔ جلوس بھی منعقد کرنے، جلسے بھی منعقد کر لیں، اور انشاءاللہ ہم جلوس بھی منعقد کریں گے، نکالیں گے، اور جلسے بھی منعقد کریں گے، اور ہم کسی کو خلفشار نہ کرنے دیں گے، نہ خلفشار کا شکار ہوں گے۔
بالکل سچی سچی باتیں، نہ خلفشار کرنے دیں گے، نہ خلفشار کا شکار ہوں گے. ہم کسی طریقے سے بھی کسی کو اپنے جلوس اور جلسوں کو خراب نہیں کرنے دیں گے. یہ بات ہم نے مختلف ظاہر ابھی سرکاری میٹنگیں ہوں گی اس کے اندر بھی کہیں گے. ہمارے دیگر دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سرکاری میٹنگ میں ہوتے ہیں اور ہم بھی سرکاری میٹنگوں میں جاتے ہیں. آج کی نشست کے اندر بہت سی باتیں ہم نے طے کری ہے. آج ساری تنظیمات کے لوگ حنفی عالمگیر میں موجود تھے اور انہوں نے جو ہے کچھ باتیں آپس میں طے کی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنا لائے عمل بنانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس لائے عمل کے تحت ہم اپنا کام کریں گے اور ربیع الاول شریف بڑی شان و شوکت سے منائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید سانحہ نشر پارک کے بعد ربیع الاول ختم ہو جائے گا، لیکن لوگوں نے دیکھا اس سے کہیں زیادہ تعداد کے اندر لوگ باہر نکلے. انہوں کو جانوں کی پرواہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور وہ واقعہ ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور یہ جو ہے عاشقان رسول جو ہیں اپنی جان دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ناموں سے رسالت پہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے. تمام ہم بھی یہی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دینے میں ہماری شہادت ہمارے ذمہ ہے. اور انشاءاللہ عزیز اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں شہادت بھی نصیب ہوگی. اور ہم انشاءاللہ عزیز تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے پہلے بھی کام کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. عظمت صحابہ کے نعرے بلند کرتے پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. اہل بیت اطہار کے نعرے پہلے بھی بلند کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے سر کا تاج ہیں. جب سر کے تاج ہوں تو سر کے تاج سے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی. ہماری کسی سے لڑائی نہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں. کچھ کسی فرقے کو ہوگی تو ہوگی، لیکن ہماری کسی سے نہیں اختلاف ہے کسی سے. اب میں یہ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا جاتا ہوں جو عشق کی عکاسی کرتا ہے. اور عشق کی عکاسی کیونکہ میلاد کے حوالے سے بھی اور عرس کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یہ عشق محمدی کی بات ہو رہی ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور میں ملتمس ہوں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت کے لیے الحاج محمد شعیب قادری صاحب سے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دل میں وہ یاد تیری کو شاید بھائی ہو، دل میں وہ یاد تیری کو شاید بھائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجم نارائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجم نارائی ہو. دل میں وہ یاد تیری گوشائے تن بھائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پیر سے پے لینا بھی گاوی ہو. ہاتھ
وہ دل میں وہ یاد تیری گوشائے طلبائی ہو دل میں وہ یاد تیری گوشائے طلبائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری بھشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری بھشر میں رسوائی ہو دل میں وہ یاد تیری گوشائے طلبائی ہو دل میں وہ یاد تیری گوشائے طلبائی ہو بند جب خواب اجل سے وہ حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے وہ حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا بھی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ